الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسلام کی نعمت مل جانا اور مسلمان بننا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، یہ اللہ ہی کی طرف سے تو ہے۔ سر بسجود ہو کر بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، ایسی نعمت۔ لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی دی کہ صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ یہ کام کے مسلمان بنے، اور ان مسلمانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہونا چاہیے، ان کی عادات سے، ان کی صفات سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے، ان کی زبان سے، ان کے کردار سے، ان کے لائف سٹائل سے، ان کے معاملات سے، ان کی تجارتوں سے، ان کے بزنس سے، ان کی سوسائٹیوں سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی گفتار سے، باتوں سے، ہر چیز سے اسلام جھلکنا چاہیے کہ مسلمان ایسا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ خرابیوں کی وجہ سے اور کچھ بری عادتوں کی وجہ سے مسلمان آج بہت پیچھے ہو رہا ہے۔ معاشرے کے اندر مسلمانوں کو غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز ہے مسلمان کا جھوٹا ہونا، مسلمان کا جھوٹا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے اندر ہر فطرت عادت ہو سکتی ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا، مسلمان یہ نہیں۔ مسلمان سے بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں، مسلمان شرابی بھی ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، اور بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان اور دیگر گناہ کر سکتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں غور کریں، لیکن آج یہ بری عادت ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی عام ہے، اور جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات ہے اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب بات کرے، آپ جھوٹ کسے سمجھتے ہیں کہ صرف کسی بڑی بات میں جھوٹ بولنا، کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ نے گڑبڑ کر دی، اس میں آپ جھوٹ بولنا ہے، پکڑے گئے، جھوٹ اسے نہیں، بلکہ جھوٹ تو دوستوں کی آپس کی باتوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی بچے کو آپ بلاؤ، کہو کہ میں تمہیں کوئی چیز دوں گا اور آپ وہ چیز اسے نہ دو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے آواز دی، ابو عامر ادھر آؤ، تو میں گیا، آپ صلی اللہ، میری والدہ نے مجھے ایک کھجور دی، میں چلا گیا، تو میری والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بچے کو بلایا تھا، کیا دیا، کچھ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے بلانے کے بعد کچھ نہیں دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میرے بھائیو غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی، یعنی بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کا ضامن ہوں، جنت میں اس کے لیے گھر دلانے کا ضامن ہوں، تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ آج تو ہم جو ہے کوئی کام ہو، کسی سے کوئی لین دین ہو، کسی کو کسی سے ادھار دیے تھے، اب اس نے وقت دیا کہ میں 1 مہینے میں دوں گا، 10 دن میں دوں گا، 20 دن میں دوں گا، لیکن اب کسی وجہ سے نہیں دے رہا، تو لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے ہیں لیکن دے نہیں رہا۔ میرے بھائیوں غور کرے، اس حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اور قرض کی اللہ کی معافی نہیں ہے، قرض کی اللہ کی معافی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو ادھار دیا، جو وقت دے کر رہا تھا، کوشش یہ کرے کہ ہم اس امانت اسے دے دیں، وہ ادھار لوٹا دے۔ اسی طریقے سے اگر نہیں ہے تو اس سے مہلت مانگے،
حالانکہ جس نے قرض دیا، جس نے ادھار دیا، اس کو مہلت دینے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن اگر ہے اپنی خواہشات پر خرچ کر رہا ہے، جس سے ادھار لیا اسے نہیں دے رہا، یہ چیزیں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، اس کو بھی دور کرنا میرے بھائی، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آپ کے دوست کا گھر سے کہیں سے بھی کسی کام کا فون آیا، بس میں آ رہا ہوں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں، اب آتے آتے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب کسی انسان کا کوئی کام ہے، اسے کہیں جانا ہے اور کوئی بھی ایسی چیز ضرورت ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہو، انتظار میں اب آپ بھائی آپ 1 گھنٹے اگر آپ کا کام ہو جائے گا، آپ 1 گھنٹے کا اسے ٹائم دیجیے، 2 گھنٹے کا ٹائم دیجیے، 1 دن کا ٹائم دیجیے، 2 دن کا ٹائم دیجیے، لیکن آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے نامہ عمل میں جھوٹ لکھا جا رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جھوٹ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں سب آ رہا ہے، ہاں سب کر دیں گے، لیکن اب وہ انتظار اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کبھی صبح سے دن ہوتا ہے، کبھی دن سے شام اور کبھی شام سے رات، ایسا بھی موقع ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ پھر آپ نے منافق کی دوسری علامت بتائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا۔ یہ چیزیں میں نے بتائی نا، وعدہ کر لیا پورا ہی نہیں کر رہا۔ کسی کو آپ نے جو ہے تسلی دے دی کسی کام کی، وعدہ بھی کر لی ہاں کام ہو جائے گا، لیکن اب اس کی نہ کوشش کر رہا ہے، نہ صحیح کر رہا ہے، نہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، نہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں، یہ منافق کی علامتیں بتائیں۔ اور نفاق کتنی خطرناک چیز ہے، یعنی انسان کی زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ میرے بھائیوں، پہلے زمانے کے اندر لوگ اپنے مال کو اور اپنے زیورات کو، اپنی جیولری کو، اپنے گھر کی بچیوں کو مسلمان گھرانوں میں امانت کے طور پر چھوڑا کرتے تھے۔ کیسا ان کا عقیدہ، کیسا جو ہے ان کے اندر محبت ہوگی اور کیسا ان کا بھروسہ ہوگا، لیکن آج اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اور ہماری بھول کی وجہ سے اور اسلام پر اور دین پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے یہی معاشرے کے اندر آج ہم بدنام ہوتے جا رہے ہیں، بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہم بچیں ہیں۔ تو امانت کی جو بھی چیز ہے، مال ہو، کسی کی بات ہو، دوستوں کی بات ہو، گھر کی بات ہو، بیوی میاں بیوی کی بات ہو، بہن بھائیوں کی باتیں ہوں، کوئی زمین ہو، کوئی گھر ہو، کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہو، جو بھی امانت ہے اس کو ادا کریں، پورا پورا ادا کریں، اس میں خیانت نہ کریں، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر فرمایا، یا رسول اللہ، یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلا شخص جو اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنے پائچہ اور پاجامہ جو بھی ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تہبند وغیرہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس میں لوگ جینز پہننا ہے، پینٹ پہننا، آج کے زمانے میں شلواریں، پاجامے، اسے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ کوشش یہی کریں کہ ہم جو ہے یہ لباس پہنیں جو سنت لباس ہے، اسے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ دوسرا شخص کہ جو احسان کر کے جتاتا ہے، کسی پہ احسان کیا اور اس کو جتا دیا، کبھی بھی کوئی ضرورت آئی اور اس کو جتا دیا، 10 لوگوں کے سامنے اسے جتا رہے ہیں، کوئی بھی کبھی کوئی پریشانی آئی تھی اس کے اوپر احسان کرا تھا، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرا آپ نے اسے جتا دیا، تو نہ وہ آپ کا اخلاص بچا اور یہ گناہ آپ کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بول بول کر اپنی تجارت کرنے والے، جو لوگ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت کی طرف سے بھی نہ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور پوری امت کو جو ہے اس فحش کام سے اور برائی سے اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی زبان منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں، فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سچ بولتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے یعنی منہ سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، معطر ہوتے ہیں، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کی وجہ سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں، گھروں سے، بزنس سے، تجارتوں سے۔
اس لیے جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں صحیح دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔